کہتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو؟ بند کافر بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی جو حلال کو حرام کرے وہ مسلمان ہوتا ہے. رسول علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا نا، رسول علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا. سبحان اللہ. یہ جو ہم دیکھیں کہتے ہیں جو پتہ نہیں تھا یعنی جاہل ہوتا ہے. کیا چیز ہے؟ بدترین قبیح ترین مذمت یہ ہے کہ کسی کو جاہل کہہ دیں. یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا پتہ نہیں تھا جی، حلال کو انہوں نے حرام بنا دیا. سبحان اللہ. جاہل نہیں، لیکن اپنی مرتبہ سے بہت بلند کرنا یہ بھی برا چیز ہے. شیخ صاحب جس مرتبہ نے اللہ نے ان کو دیا ہے ان مرتبے پر اور پہنچاؤ. ایک سوال ہے آپ سے جیسا کہ شیخ صاحب، ایک سوال ہے آپ سے، ایک سوال اجازت دیں. کر دیا اور رب تک پہنچایا. شیخ صاحب ایک سوال اجازت دیں گے؟ ہاں کیوں نہیں. بس سوال اچھی طرح سے سن لیں. ابھی آپ نے بولا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں تو حرام بناتا ہے وہ چیز جو اللہ نے حلال بنایا. اچھا آپ نے پھر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. پتہ نہیں تھا یعنی علم نہیں تھا یعنی جہل. اچھا جہل کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حلال کو حرام بنا دیا جی. اور آپ کو پتہ ہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو حلال کو حرام بناتا ہے، شریعت کو چینج کرتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے. آپ نے ابھی اپنی ہی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل بھی بولا اور جہل کی وجہ سے ان کو کافر بھی بولا کیونکہ انہوں نے حلال کو حرام کر دیا. جواب دے دیں بسم اللہ. موضوع سے ہٹ کر اور جگہ جمپ لگایا نا. اور بھئی علم ہے نا، علم کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے شریعت میں چینج کیا ہے، حلال کو حرام بنا دیا جی. واہ سبحان اللہ. یہ نبی کی حالت ہے، نبی کی حالت ہے. انہوں نے قسم کھایا کہ ہم اس بی بی کے گھر میں کوئی چیز نہ کھائیں گے. اللہ نے کہا کہ لما تحرم، اپنے آپ پر یہ چیزیں کیوں بند کرتے ہو؟ اللہ نے ان کو اصلاح کیا، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اصلاح کیا تھا نا. ان کو بھی بتایا کہ تم اپنے آپ پر یہ چیزیں کیوں حرام کرتے ہو. قرآن فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جو جانتا ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتا اس شخص کے ساتھ جو جاہل ہے. اس بات کو وہی سمجھتا ہے جس کے پاس عقل ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. ابھی آپ نے خود کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاننے کی وجہ سے انہوں نے حلال کو حرام کر دیا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ نے ان کو بڑے ڈانٹا ہے کہ آپ نے کیوں حرام کر دیا. تو اب مجھے آپ بتاؤ کہ جو یہ بات جانتے ہیں کہ حلال کو حرام نہیں کرنا چاہیے، یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے، تو پوری امت جو ہے اپنی ہی نبی سے افضل ہو گئے جی. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. یہ تو حسنات الابرار سیئات المقربین کے جملے میں پوری امت جو ہے نبی سے افضل ہو گئی جی. نبی کو جاہل بھی بنا دیا، بدترین کافر بھی بنا دیا جی. جاہل نہیں، صرف ان کو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ان کو عیب کے علم، اللہ تعالیٰ ان کو بعض اوقات بڑے ڈانٹتے تھے کہ آپ یہ کیوں غلط کر رہے ہیں. صبر کرا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو علم غیب کا علم عطا نہیں کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ. وہ یہ علم غیب ہی نہیں ہے. اور حلال کو حرام نہ کرو یہ علم غیب ہے. یہ رسول ہے. یہ حلال کو حرام نہ کرو یہ علم غیب نہیں، یہ علم شریعت ہے، یہ ابتدائی شریعت ہے. حلال کو حرام نہ کرو. تمہارے غالی حضرات جو ہے نا، تم شاید بھی ان میں سے ہو، تمہارے عالی حضرات جو ہے انہوں نے اپنے ائمہ کو اللہ کے درجہ دیا ہے. اللہ کی لعنت ان پر، جو یہ کام کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اب تم اپنا جواب دے دو نا شیخ صاحب. بھی ان کے پاس ہے، متصرف بھی انہوں نے ہے. حالانکہ سارے قرآن اس کے رد میں آیا ہے کہ متصرف کوئی بھی نہیں، حاجت روا کوئی بھی نہیں، مشکل کشا کوئی بھی نہیں، صرف اللہ ہے بس. تم نے اپنے اماموں کو وہی درجہ دیا ہے جو خدا کی درجہ ہے. تم نے کہتے ہو یا علی مدد، تم کہتے ہیں یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. یا کلمہ استعمال کرنا اللہ کے لیے قیام. یہ اور موضوع ہے شیخ صاحب، یہ اور موضوع ہے. ہم نے ہٹا ہے. آپ بھی نماز میں کہتے ہو السلام علیک ایھا النبی. کیا ہے مسئلہ یہ اللہ نے جو جس بعض اوقات نے ان کو علم غیب عطا نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ تم ان کو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ رسول ہے، بشر ہے، انسان ہے، خدا نہیں ہے. ان سے حاجتیں اپنی مت مانگو، اس کی عبادت مت کرو، اور اس کو درجہ اتنا بلند مت کرو کہ خدا کے درجے تک پہنچ جائے. چلیں بھائی شیخ الٹی سیدھی آپ بات کر رہے ہیں، اور سن لینا میرا موقف تو سن لو نا بھائی. موضوع آپ نے چینج کر دیا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درجہ دے،
جو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ دین کا دشمن ہے، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے، اہل بیت علیہ السلام ان کے دشمن ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے، پورے اہل بیت سب کے سب اللہ کے مخلوق، اللہ کے بندے، اللہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، نماز میں گریا کرتے تھے. اب سن لو بھائی، سن لو نا بھائی، پلیز سن لو، پلیز سن لو، پلیز سن لو، عبادت ہے تو اماموں سے اپنی دعا سن لو نا بھائی، عبادت یہ نہیں ہے. فضل ہادی صاحب سن لیں، بس بات فائنل ہو چکی ہے، تھوڑا بہت سن لیں بس. تو جو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دے وہ بدترین کافر ہے، اس سے بدتر کافر دنیا میں ہے ہی نہیں، ہر مشرک سے وہ بدتر مشرک ہے. یہ ہمارا میرا عقیدہ نہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ندا دینا، پکارنا، یہ عبادت نہیں. آپ کو اتنا 10 دفعہ آپ کو کہہ دیا، آپ خود نماز میں السلام علیکم ایھا النبی. پلیز مجھے بات، ایک منٹ مجھے بات کرنے دو شیخ صاحب، پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز میرا بات ختم ہو آپ کہہ دینا. شیخ صاحب پلیز بات کرنے دو نا، اس طرح نہیں ہوتا. اب سن لو، آپ نے موضوع بالکل چینج کر دیا نا. وہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل بھی بنا دیا، نستجیر باللہ، انہوں نے حلال کو حرام کر دیا. یہ اس کا کام کرنے والا کا مشرک ہوتا ہے. یہ علم غیب بھی نہیں ہے، علم شریعت ہے. پیغمبر اپنی شریعت کی ابتدائی باتوں کو نہیں جانتے، اس کا بالکل جواب نہیں دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں آپ شیعہ جو ہے یا علی مدد کہتے ہو. اب سن لو، دیکھو میرے بھائی، پکارنا کسی کو یا کسی سے مدد لینا یہ اس کی عبادت نہیں ہے، یہ اس کی عبادت نہیں. میں سارا دن آپ کو پکاروں کہ شیخ صاحب پلیز میری بات سنو نا. شیخ صاحب، او شیخ صاحب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نا، میری بات سنو نا. کیا ضرورت ہے لوگ عبادت کرتے ہیں؟ او سن لو نا بھائی، پہلے جاتے ہیں اس پکارنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم اس بت کو، یہ بت ہماری عبادت پر راضی ہو جائے. وہ اس کو خدا سمجھتے تھے، خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرتے تھے. شیخ صاحب، شیخ صاحب سے راضی ہو جائے عبادت کی وجہ سے، پھر ہماری مشکل حل کری. اب شیخ صاحب وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو خدا سمجھتے تھے. اب بات کرنا ہے نا شیخ صاحب، ایک منٹ حضرت رفع کرتے تھے نا، اس کی مشکلات حل کرتے تھے، ان کو دریا میں بیچ اس کو سزا شیخ صاحب، اور ان کو بچا پیدا کرنے میں بھی ان کو سزا دے، یا وہ تو ہم کو بچا دے، اور شفا بھی ان سے مانتے تھے اپنے مشکل، پھر ان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ. اچھا فضل ہادی بھائی، میری ایک بات عرض کروں گا، سنیں گے؟ اس صدا اور اس مشکل کو حل کرے. فضل ہادی اور مائی خبر ہوا، وہ جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو. اگر ہم پشتوں میں بولیں گے تم شاید نہ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، میں اردو میں بولتا ہوں. پشتو پویشم فضل ہادی اور از پشتے پویشم خبر واور دا ورور سوای. بات یہ ہے فضل ہادی بھائی کہ جس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی وہ تو کنفرم ہو گئی ہے، سب کو، سب سن رہے ہیں نا. ابھی آپ موضوع سے ہٹ کے کوئی اور موضوع سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے نا. میرے بس یہ موضوع کا اس کے ساتھ لنک ہے نا، اس لیے ہم اس مربوط پر گیا. اس موضوع کے ساتھ لنک ہے. ہم نے کہا، اس نے کیا کہا کہ تم نے رسول علیہ السلام کو جاہل بنا دیا. ہم نے کہا کہ ہم نے جاہل نہیں بنایا، ہم نے اللہ نے بعض اوقات ان کو علم غیب اس لیے نہیں دیا کہ لوگ سمجھے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ عبد خدا ہے، عبداللہ ہے. انا عبداللہ، رسول اللہ علیہ السلام بار بار یہ کہتے ہیں. اور یہ کہا کہ عبداللہ تو ہے، اس طرح لنک میں چلا گیا کہ دعا مخل عبادت، ہم عبادت نہیں کرتے ہیں اماموں کا، اور نہ عبادت کرتے ہیں رسول خدا کا. ہم نے کہا کہ تم عبادت تو کرتے ہو تو ان کو صدا دیتے ہو یا علی مدد، یہ عبادت ہے نا. یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ عبادت نہیں ہے. ہم نے کہا کہ لوگ عبادت قبر کا یا بت کا یا علی کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ان کی آوازیں سنے، ان کی حاجتیں پورا کرے، ان کو شفا دے، ان کو ثروت دے، ان کو بچا دے، اس لیے عبادت کرتے تھے. ایسے ویسے تو کسی عبادت نہیں کرتے ہیں نا. اگر اور کوئی سوال ہے فضل ہادی بھائی، اگر اور کوئی سوال ہے تو سوال کریں. ایک بات جو طے تھی وہ تو ہو گئی، وہ تو کمپلیٹ ہو گئی، جو بات آپ لے کر آئے تھے نا وہ تو کمپلیٹ ہو گئی. جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی فضل ہادی بھائی، جو آپ حسن العیاری صاحب سے معلوم کرنا چاہ رہے تھے، لوگوں کو سنوانا چاہ رہے تھے، وہ طے ہو گئی، وہ فائنل ہو گئی. اب کوئی اور موضوع کرنا ہے تو اس کے لیے دوسرا ٹائم رکھ لیں، اور بھی بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جیسا تمہارا مرضی، ہم تم کو تنگ نہیں کرتے ہیں نا. موضوع کا وضاحت کے لیے ہم نے دوسرے موضوع پر گیا، اسے بھی معذرت چاہتے ہیں.
اگر وقت کم ہے تمہارے فضل ہادی صاحب بس ایک دو جملے میرے سنیں پھر اس کے بعد آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعض علم غیب نہیں دیے تاکہ کسی مصلحت کی بنا پر. مسئلہ یہ ہو کہ مثلا لوگ ان کو اللہ نہ سمجھیں. اب بات کرنے دو نا شیخ صاحب, آپ نے بات کر لی نا, میری بھی سن لیں. کسی مصلحت کے بنا ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے, شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں, ہر چیز دنیا میں زمین و آسمان. بعض علوم ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے ذات کے لیے مخصوص کیے ہیں, اس علم کو کسی کو کے ساتھ اللہ نے شیئر نہیں کیا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اہل بیت علیہ السلام کو علم نہیں دیا, کسی نبی کسی ملک کو نہیں دیا. یہ بہت سارے احادیث میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں, تو یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. لیکن یہ کہ یہ حلال کو حرام کرنا یہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتا, یہ شریعت کے احکام ہے. جو بھی حلال کو حرام کر دیتا ہے وہ شریعت میں چینج لاتا ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا جی. اس لیے وہ بند کیا. ہاں وہ اب سن لو نا, آپ پھنس گئے ہیں, آپ بری طرح پھنس گئے ہیں. آپ کہتے ہیں علم غیب نہیں تھا, اس کا علم غیب سے کیا تعلق؟ حلال کو حرام بنا دینا یہ علم غیب نہیں ہے, شریعت کا حکم ہے, حلال و حرام کا حکم ہے, یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے. حرام کیا تھا یہ سب, وہ واقعہ وہ بتاؤ نا. جو بھی ہے حلال کو حرام نہیں کر سکتے بھائی. حلال کو حرام آپ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا, حلال کو حرام کر دیجئے. اتنا بدترین جہل آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نسبت دیا. اچھا پھر جہاں تک ندا کا تعلق ہے شیخ صاحب, ندا کا تعلق ہے کہ شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں, تو اس کا جواب آپ کو کئی دفعہ ہم دے چکے ہیں. آپ خود نماز پڑھتے ہو, السلام علیکہ ایھا النبی, تم دو لوگوں سے کہہ دو ابھی ایھا النبی یا ایھا الرسول میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے. اے بھی حرف ندا ہے یا بھی اے حرف ندا. تمہارا نماز نہیں ہوتا جب تم رسول کو نہ پکارو. حرف ندا تو ہے, حرف ندا تو ہے, لیکن وہ دعا ہے. اس طرح نقل ہے, ہم نقل کرتے ہیں. او بھائی تم بس پھر نماز میں رسول کو پکارتے ہو نہیں پکارتے شیخ صاحب؟ پکارتے نہیں ہے, ہم یوں دعا ذکر کرتے ہیں جو رسول علیہ السلام نے ہم کو تعلیم دیا ہے. ہم اس دعا یہی جو تعلیم دیا ہے اس میں صیغہ پڑھو نا, تحیات کا صیغہ پڑھیں آپ, اس میں السلام علیکہ ایھا النبی, یہ ندا نہیں ہے. اس میں بھی بعض روایات ہے کہ رسول علیہ السلام کی وفات کے بعد بعض صحابہ نے کہا تھا السلام علی النبی. آپ کس طرح پڑھتے ہو نا, آپ کیسے نماز پڑھتے ہو؟ ہم اس دعا کو ذکر کرتے جو ہم کو رسول اللہ ان کی نماز ہی شرک ہے بھائی, کیونکہ یہ نماز میں نبی کو پکارتے ہیں, السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں. یہ دعا ہے, یہ دعا ہے جب ایک آدمی. یہ خطاب کس سے ہے شیخ صاحب؟ شیخ صاحب جب آپ دعا رسول علیہ السلام نے ہم کو یہ دعا یہ پکار نماز میں پڑھو. شیخ صاحب ابھی میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا الشیخ, السلام علیکہ ایھا الشیخ فضل ہادی, یہ خطاب کس سے؟ خطاب آپ سے یا اللہ سے؟ یہ خطاب اللہ سے یا آپ سے؟ ہم سے. اسی طرح آپ نماز میں کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی. اور شیخ صاحب سوال تو سن لو نا, شیخ صاحب سوال سن لو. السلام علی اللہ کہتے تھے, السلام علی اللہ. شیخ صاحب سلام سن لو, جواب سوال سن لو پھر جواب دے دینا. السلام علی اللہ مت کہو کہ بھائی نہیں سنے گا کیونکہ شیخ پھنس گیا ہے بھائی. ان کا نماز, وہابیوں کا نماز خود نماز ہی شرک ہے جی. نماز نبی نے غلط سکھا دیا, نماز شرکیہ سکھا دیا نبی, نماز شرکیہ. ہائے 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 شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں, لوگوں کو بھی پتہ چل گیا نا کہ نماز میں آپ نبی کو پکارتے ہو, نبی کو خطاب کر کے کہتے ہو کہ یا نبی تجھ پہ میرا سلام ہے, تو اگر نہ کہو تو نماز ہی باطل ہے. اگر نماز میں نہ کو یا نبی تجھ پر میرا سلام ہے, یہ شرک ہے, یہ نماز میں باطل ہے, تو نماز ہی شرکیہ ہو گیا نا, وہ سب مسلمانوں کا. ابن تیمیہ کا بھی نماز شرکیہ ہو گیا جی. یہ کلمہ سکھایا ہے تم نے, رسول اللہ سب سکھایا, تم بولو. ہم کو رسول اللہ السلام نے سکھایا, ہم وہ کلمات کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکیہ نماز سکھایا کیا؟ پکارنا تو شرک ہے نا, غیر اللہ کو پکارنا ہی شرک ہے. اس وقت رسول اللہ السلام حاضر تھا اس وقت. تو ابھی تو آپ شرکیہ پڑھ رہے ہو نا. جو اس زمانے میں مسلمان جو یمن میں نماز پڑھتے تھے بھائی, او بھائی جو مسلمان نماز میں یمن میں پڑھتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی نہیں کہتے تھے. ہم نے جب نماز ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم سلام کس پر, نبی پہ جب سلام بھیجتے ہو تو مخاطب کون ہے؟ یہ ادھر کون ہے مخاطب؟ آپ مجھے بتاؤ, میں سوال آپ سے کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف کہتے ہیں. شیخ آپ بالکل سب کو پتہ چل گیا کہ آپ پھنس گئے, اس طرح پھنس گیا نا کہ نہ آگے نہ پیچھے. شیخ ہم کہتے ہیں
شیخ نہ آگے کا راستہ ہے نہ پیچھے کا, ہر طرف سے بند. ہلو, نماز ان کا شرک ہے بھائی, یہ قیامت تک کوئی وہابی اس کا جواب نہیں دے سکے گا. تو آپ نماز ہی آپ کا غلط ہے بھائی, غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے, نماز میں غیر اللہ کو آپ پکارتے ہو. شیخ پنس گیا جی بری طرح. ہم نے پکارتی نہیں ہے, کیا کرتے ہو؟ السلام علیک ایھا النبی, یہ خطاب کس سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا نہیں پوچھ رہا, اس کا نہیں پوچھ رہا, اس کا نہیں پوچھ رہا شیخ صاحب. السلام علیک ایھا النبی, خطاب کس سے ہے؟ وہ خطاب کس سے ہے؟ السلام علیک ایھا النبی, مخاطب کون ہے؟ ترجمہ کرو اس کا. ہم کو سکھایا ہے نا, اور نبی نے کیا سکھایا؟ ترجمہ کرو نا اردو میں, یا ترجمہ کرو. نبی نے السلام علیک ایھا النبی, ترجمہ کرو اس کا. تم نے نبی نے یا علی مدد سکھایا ہے. اور شیخ صاحب جملے کا ترجمہ کرو, السلام علیک ایھا النبی کا ترجمہ کرو. تم بھی جانتے ہو, ہم بھی جانتے ہیں. نہیں میں نہیں جانتا, آپ سکھاؤ مجھے. آپ کہتے ہیں یہ دعا ہے, اور ترجمہ کرو نا, پتہ چلے یہ دعا ہے, اللہ سے دعا ہے یا نبی سے خطاب ہے. سلام, جب جیسا کہ ہم سلام نماز کے آخر میں السلام علیکم, یہ ترجمہ نہیں کر رہا, اپنے نماز کا ترجمہ نہیں کر رہا شیخ صاحب, کیونکہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ سے خطاب ہے, حالانکہ سب کو پتہ ہے السلام علیک ایھا النبی نبی سے خطاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں جو سلام ہے اس میں کس کا نام تو نہیں ہے نا, جو نماز جو بیچ میں ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پکارا جاتا ہے. کہا السلام علی النبی, السلام علی النبی. نماز میں آپ یہی پڑھتے ہیں السلام علی النبی کہتے ہو یا السلام علیک ایھا النبی کہتے ہو؟ ایمانداری سے بتاؤ. اگر تم کہو تو اسی ہے, کوئی مطلق نہیں ہے. السلام السلام آپ کیا پڑھتے ہو؟ اللہ شیخ صاحب آپ نماز تو پڑھتے ہیں نا, آپ کیا نماز میں اپنے کیا پڑھتے ہو؟ آپ نماز جمعہ وغیرہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں, کیا کہتے ہو؟ شرکیہ نماز پڑھنا, بولی کا نماز ہی شرکیہ ہے جی. پوری امت کا نماز ہی شرکیہ ہے ان کے عقیدے کے مطابق. کہتا ہے السلام علی النبی بولا کرو. آئے ہائے, آج نیا فتویٰ آ گیا جی, نیا فتویٰ, آج نیا فتویٰ آ گیا, نماز چینج کرو, نماز چینج. شیخ صاحب ہم استعانت نہیں, تم تو استعانت طلب کرتے ہو نا. کیا تم ان سے استعانت طلب کرتے ہو. اور خطاب, آپ تو کہتے ہیں پکارنا ہی شرک ہے نا, استعانت تو الگ بات ہے. پہلے خطاب کرنا, پکارنا, دعا کرنا, یعنی پکارنا ہی شرک ہے. استعانت طلب کرنا تو شرک ہے نا. او بھائی پکارنا شرک نہیں ہے, پھر غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے, مردے کو پکارنا شرک نہیں ہے. وہ مردے کو پہلے ہی سب تو ہو جائے نا کہ مردے کو پکارنا شرک نہیں ہے. شیخ صاحب ایسے اقرار کر رہے ہیں, اقرار کرو, وہ مردے کو پکارنا شرک نہیں ہے, کہہ دو. صرف مردے سے مدد لینا شرک ہے بھائی, وہ الگ بات ہے, وہ سے بات کریں گے. پہلے اقرار کرو نا, بولو مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے جی. تم قبول کرو کہ مدد کرنا شرک ہے, وہ الگ بات ہے. شیخ صاحب اس پہ آئیں گے نا, تم پہلے اپنے نماز کا جواب دینا نا, نماز کا جواب دے. چلیں شیخ صاحب چلیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ شیخ صاحب ہمارے دوست ہیں, یہ ہے وہابی, پکے وہابی. یہ پچھلے ہفتے بھی کہتے ہیں, کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بتوں کو, انہوں نے بتوں کی تعریف کی تھی, بتوں کی انہوں نے. وہی بات کی تائید کرتے ہیں, وہی بات کی تائید کرتے ہیں جو قرآن کہتے ہیں, جو قرآن کہتے ہیں, جو قرآن. ہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بتوں کی پوجا کی تھی نا, یا شیطان ان پہ مسلط ہوئے تھے نا, شیطان نے ان کے زبان سے کہلوایا تھا نا نماز میں بتوں کی تعریف. شیخ صاحب اچھا علیاری صاحب, ہاں دوسروں کو لے لیں. شیخ صاحب تک گئے میاں فضل سبحان ہے, چھوڑو ہمارے ساتھ. میاں فضل سبحان صاحب مائک بولو, مائک لے کے آتے ہیں. میاں فضل سبحان کو لے کے آتے ہیں. ایک منٹ بھائی.